وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجاهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
اب حسن تو فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت سید الشہداء کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حسین ابن علی نے جس چراغ کو روشن کیا تھا، حسین ابن علی کی شکل میں اللہ جل شانہ نے جو ہدایت کا چراغ امت کو عطا کیا تھا، وہ اتنا درخشاں چراغ ہے، اتنا فروزاں چراغ ہے کہ تاریکی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو،
اس نور کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی ہے۔ اندھیرے کا کتنا ہی دبیس پردہ کیوں نہ ہو، یہ وہ چراغ ہدایت ہے کہ منٹوں میں یہ اندھیرا چھٹ جائے گا۔ ایسا چراغ روشن کیا جو قیامت تک روشن رہے گا۔ یہ چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا، لاکھ آندھیاں چلیں، لاکھ طوفان آئیں، لاکھ باد مخالف چلے، مگر یہ چراغ نہیں بجھ سکتا۔ حسین ابن علی نے اپنے اس چراغ سے لاکھوں کروڑوں چراغ روشن کر دیے۔ عرض کیا تھا کہ یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا، یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ سب اپنی جگہ پر چراغ ہدایت ہیں، کیونکہ ان مجلسوں میں امر اہل بیت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ بلا وجہ نہیں ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں میں ان مجلسوں کا عاشق ہوں، انی احب تلک المجالس، مجھے ان مجلسوں سے عشق ہے۔ فحیوا فیہا امرنا، کیوں عشق ہے؟ اس لیے کہ ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کیا۔ امر اہل بیت کیا ہے؟ امر اہل بیت دو جملوں میں اگر کہنا چاہیں تو امر اہل بیت عبادت خدا اور خدمت خلق خدا۔ امر اہل بیت مظلوم کی حمایت، ظالموں سے مقابلہ آرائی، اور وہ بھی ہر حال میں۔ یہ نہیں کہ اگر موقع رہا تو ٹھیک ہے، عبادت خدا بھی ہو جائے گی، خدمت خلق خدا بھی ہو جائے گی۔ ہر حال میں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، جان کی قربانی دینا پڑے، گھر والوں کو اسیر بھی کرانا اگر پڑ جائے، تب بھی اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ جب زیارت پڑھتے امام حسین کے جملے ادا کرتے ہیں نا زیارت بارسہ میں، کہ ہم گواہی دیتے ہیں مولا حسین آپ نے نماز کو قائم کیا۔ نماز کیا ہے؟ سمبل ہے عبادت خدا کا۔ وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکوٰۃ عطا کی۔ زکوٰۃ سمبل ہے خدمت خلق خدا کا۔ امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی خدمت خلق خدا ہی تو ہے نا۔ کسی کو اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کا کوئی بھوکے کا پیٹ بھر دیں، بیمار کا علاج کرا دیں، جس کے سر پر چھت نہیں ہے اس کے لیے چھت فراہم کر دیں، یہ بھی خدمت ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہیں۔ ہم اگر کسی کو اچھائی کی دعوت دیتے، برائی سے روکتے اگر ہیں، تو اسے ہم ایک اچھا انسان بنا کر اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہ رہ جائے، بلکہ وہ خود دوسروں کی مدد کرنے کے لائق بن جائے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہی تو امر اہل بیت ہے، اور یہی دین ہے۔ دین کا نچوڑ عبادت خدا، خدمت خلق خدا، یہ دین کا نچوڑ ہے۔ اس راہ ہدایت، اس سے زیادہ واضح راہ ہدایت کوئی نہیں ہے۔ راستہ دکھائیں، کیا دکھائیں گے؟ عبادت خدا کا راستہ دکھائیں گے، خدمت خلق خدا کا راستہ دکھائیں گے۔ پورا دین یہی ہے، اور یہ کام انہی مجلسوں میں انجام پاتا ہے۔ عرض کیا کہ اس کے لیے حالات کو نہیں دیکھنا کہ حالات کیسے ہیں، کیونکہ حسینی جو ہوتا ہے وہ حالات کا پابند نہیں ہوتا۔ حالات والوں ہی کا شکوہ تو امام حسین نے کیا تھا،
جب لشکر حر کا مقابلہ ہوا ہے، جو خطبہ امام نے دیا ہے اس موقع پر فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، لوگ بندے خدا ہونے کے بجائے بندے دنیا ہو گئے ہیں، دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ہے، دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے۔ یحوتونہ ما درت معایشہم، جب تک ان کی زندگی کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے تو وہ عبادت خدا بھی کرتے ہیں، خدمت خلق خدا بھی کرتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب دین کی قیمت چکانی پڑتی ہے، خدمت خلق خدا کی قیمت چکانی پڑتی ہے، عبادت خدا کی قیمت چکانی پڑتی ہے، امر بالمعروف کی قیمت چکانی پڑتی ہے، نہی عن المنکر کی قیمت چکانی پڑتی ہے، بھی دیندار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، پھر نہ عبادت خدا نظر آتی ہے، نہ خدمت خلق خدا نظر آتی ہے، نہ امر بالمعروف ہے، نہ نہی عن المنکر ہے۔ حسین ابن علی نے یہ فریضہ کن حالات میں انجام دیا تھا؟ پانی بند ہے، دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں، دوستوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، گود کے پالوں کو قربان کر رہے ہیں، بہنوں کی اسیری نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی اس فریضے پہ قائم ہے۔ ایک اہل بیت کا چاہنے والا، ایک محب اہل بیت، ایک اہل بیت کا شیعہ حالات کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے کہ جب حالات اچھے ہوں گے تب ہم ان فرائض کو انجام دیں گے۔ قرآن مجید نے ایک نبی اور اس کے شیعہ کی کہانی بیان کی ہے۔ قرآن مجید کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، مگر قرآن مجید میں 1200 کہانیاں ہیں، ایک دو کہانی نہیں ہے، پورا ایک سورہ ہی ہے، کہانیوں کا سورہ، سورہ قصص۔ قصص قصے کی جمع، قصہ یعنی کہانی، کہانیوں کا پورا سورہ ہے۔ قرآن نے کہانی کیوں سنائی ہے جبکہ قرآن کتاب ہدایت، اس کا کہانی سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، تعلق ہے، تعلق اس لیے ہے کہ کہانی کا وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے وہ اور ہے، اور کہانی کا وہ مفہوم جو قرآن کے ذہن میں ہے وہ اور ہے۔ ہمارے یہاں کہانیاں سنائی جاتی ہیں، مائیں بچوں کو کہانی سناتی ہیں سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے، عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ خود قرآن مجید میں آئے تھے جو مقصد کو بیان کرے، کُلًّا نَقُصُّ من انباء نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فيه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين۔ یہ پیغمبر ہم آپ کو رسولوں کی کہانی سناتے ہیں، رسولوں کے بارے میں ہم کہانی سناتے ہیں۔ کاہے کے لیے کہانی سناتے ہیں؟ آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو حوصلہ پست ہونے لگتا ہے، لیکن جب پتہ چلتا کہ نہیں ہم سے پہلے بھی کچھ افراد تھے جو اس سے بدتر حالات میں تھے مگر انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور کامیابی انہیں ملی، تو پھر حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم انبیاء کی کہانی آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو قرار آ جائے، آپ کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ اور یہ کہانی ہم اس لیے سناتے، اس کہانیوں میں حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں اور مومنوں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے، یادآوری کا ذریعہ ہے۔ جب مومنین گزشتہ اقوام کی کہانیوں کو سنیں گے تو اس سے سبق حاصل کریں گے۔ تو یہ کہانی تفریح کے لیے نہیں ہے، وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، جاگنے کے لیے ہے کہانی۔ قرآن مجید نے جناب موسیٰ اور اس شخص کی کہانی بیان کی ہے جو شیعہ ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ دو کہانی ہے شیعہ کی، ایک سچے شیعہ کی کہانی ہے، ایک جھوٹے شیعہ کی کہانی ہے۔ ایک وہ ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں لیکن واقعاً وہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے۔
لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں یہ نبی جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا بلکہ شاید ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. آخر بعض لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہر حال میں ہماری حمایت کی جائے. ہم حق پہ ہوں تب بھی ہماری حمایت کی جائے, ہم باطل پہ ہوں تب بھی ہماری حمایت کی جائے. اگر ہم باطل پہ ہیں اور ہمارا دوست, ہمارا بھائی, ہمارا رشتہ دار ہمارے باطل ہونے کی بنا پر ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. ہم تو کہتے دوست وہی ہے, چاہے ہم حق پہ ہوں چاہے باطل پہ ہوں, ہمارا ساتھ دے, ہماری ہاں میں ہاں ملائے. اور یہی توقع ہم اپنے اماموں سے رکھتے ہیں. یہی توقع. ہمارا کاروبار حرام کا کاروبار ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا ہماری مدد کرے تاکہ یہ ہمارا کاروبار خوب پروان چڑھے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کاروبار میں گھاٹا ہونے لگتا ہے, ہم منت مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ منت ہماری پوری ہو جائے. اگر وہ منت پوری نہیں ہوتی ہے دل بارداشتہ ہو جاتے ہیں. منت پوری ہو گئی, اب مجلس بھی شاندار کریں گے, بریانی بانٹیں گے, لوگوں کو کھانا کھلائیں گے, اچھا اچھا تبرک بانٹیں. کہیں منت پوری نہ ہوئی تو مجلس میں آنا بھی چھوڑ دیں گے. مجلس میں یعنی ہم امام کی سننا نہیں چاہتے ہیں, امام کو سنانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم امام سے مانگے وہ ہمیں دے دیں. نہیں, آپ بہت سی چیزیں مانگتے ہیں جو آپ کے خیال میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن حقیقت میں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ممکن ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو, تم نہیں سمجھ رہے ہو مصلحت کو, اور ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, اسی میں تمہارا فائدہ ہو, کیونکہ تمہارا علم محدود ہے, خدا کا علم لامحدود ہے. تمہیں سامنے کی چیز نظر آتی ہے حد اکثر, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ تم نہیں جانتے ہو, لیکن خدا, رسول, ائمہ اس کے پیچھے کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں. جس طرح سے ایک بچہ بیمار ہو گیا, پیرنٹس ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں, ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے انجیکشن, بچے کو پسند نہیں ہے انجیکشن. وہی چاہنے والی ماں, چاہنے والے باپ ہاتھ پکڑ کے زبردستی انجیکشن لگواتے ہیں, کیونکہ وہی انجیکشن بچے کے لیے مفید ہے. لیکن بچہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمیں تو تکلیف ہو رہی ہے, بظاہر تکلیف ہے لیکن در حقیقت اسی میں شفا ہے. یہی حال ہے. تو بہت سارے افراد وہ چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے امام مانا ہے, امام وہی ہے جو ہر بات ہماری مرضی کے مطابق انجام دے. قرآن قصہ بیان کر رہا ہے. ایک جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے بڑھے, لیکن جب اپنی نبوت کا اعلان کرنے لگے, دعوت دینے لگے, لوگوں میں بات پھیلنے لگی, تو کچھ جناب موسیٰ کے حامی ہو گئے, کچھ مخالف. حامی اپنے کو شیعہ کہنے لگے, ہم شیعہ موسیٰ ہیں, مخالف بن گئے دشمن. جناب موسیٰ ایک دن محل سے باہر نکلے, شہر میں داخل ہوئے, فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. قرآن, جب موسیٰ محل سے نکل کے شہر میں آئے تو دیکھا دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. ان دونوں میں سے ایک وہ تھا جو اپنے کو موسیٰ کا شیعہ کہتا تھا, مدعی تشیع تھا, دعوے دار شیعت تھا. اور دوسرا کون تھا؟ موسیٰ کا دشمن, قبطی, فرعونی, فرعون کو رب اعلیٰ ماننے والا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وہ شخص جو اپنے کو موسیٰ کا شیعہ کہتا تھا, اس نے جناب موسیٰ سے مدد مانگی اس شخص کے خلاف جو اس کا دشمن تھا, جو جناب موسیٰ کا دشمن تھا, اس کے خلاف. اب جب موسیٰ سے مدد مانگی, خود ظاہر سی بات ہے کہ جہاں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا, لڑائی ہو رہی ہو, تو ایک مومن کا بھی فریضہ ہے, چرست کی نبی خدا کا, کہ ان دونوں کے درمیان
ان کو الگ کرے, جدا کرے, اور اگر الگ نہیں ہو رہے ہیں تو جو سرکشی کر رہا ہے اس کے خلاف اقدام کرے, کھڑے ہو کر کے تماشا نہیں دیکھنا ہے اس کو. جناب موسیٰ آگے بڑھے, دونوں کو الگ کرنا چاہا, لیکن وہ جو دشمن تھا وہ الگ ہونے پہ تیار نہیں. ایسے میں جناب موسیٰ نے فَوَكَزَهُ, ایک مکہ مارا اسے, کیونکہ بہرحال اگر جو الگ نہیں ہو رہا طاقت کا استعمال تو کرنا ہی ہے. فَوَكَزَهُ, موسیٰ نے جو مکہ مارا تو موسیٰ کا مکہ تھا نا, فَقَضَى عَلَيْهِ, وہ دنیا ہی سے رخصت ہو گیا, مر گیا وہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ نے رولر پارٹی کے ممبر کو مارا ہے, کھیل تو نہیں ہے نا, فرعونی ہے, قبطیوں کا اس کا تعلق ہے. رولر پارٹی کے ورکر کو, ممبر کو اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ظالم حکومت و برداشت نہیں کر سکتے. موسیٰ کے لیے پریشانی, اکیلے موسیٰ ہیں بیچارے, ادھر ادھر چھپتے چھپاتے رہے. دوسرا دن آیا, دوسرا دن جب موسیٰ پھر ڈرتے ڈراتے شہر میں داخل ہوئے تو پھر دیکھا فَإِذَا الَّذِي, پھر دیکھا کہ یہ دونوں, جو ان کا شیعہ ہونے کا دعوے دار تھا وہ کسی دوسرے آدمی سے جھگڑا کر رہا ہے. اب جناب موسیٰ کو عجیب لگا, یار یہ ہر وقت ہر ایک سے جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے. یہ جو شیعہ ہونے کا دعوے دار ہے یہ صرف شیعہ ہونے کا دعوے دار ہی ہے, سیرت موسیٰ پہ چل نہیں رہا ہے, تعلیمات موسیٰ پر عمل نہیں کرتا, ہر ایک سے جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے. مومن خامخواہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا ہے. لڑائی جھگڑا اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مگر یہ کبھی مجبوری ہو جاتی ہے, کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے تو نہیں رہیں گے, اپنا دفاع کرنا ہے, ڈیفنس کرنا ہے اپنا. کل بھی جھگڑا کر رہا تھا, آج پھر جھگڑا کر رہا ہے. جناب موسیٰ نے دیکھا فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ, جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا وہ آج پھر جھگڑا کر رہا ہے, آج پھر لڑائی کر رہا ہے. اس نے جیسے ہی موسیٰ کو دیکھا يَسْتَصْرِخُ, تو پھر چلانے لگا موسیٰ میری مدد کرو, میری مدد کرو, آؤ آؤ میری مدد کرو. جناب موسیٰ نے اس سے کہا فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ, تو بڑا بدمعاش آدمی ہے بھائی. اب حق تو کہنا پڑے گا نا, یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے لہذا وہ کچھ بھی کرے. دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی اگر رولر پارٹی کا ورکر ساتھ خون بھی کر دے تو معاف ہے, اپوزیشن کا آدمی معمولی سے بات بھی کوئی کہہ دے تو وہ قابل گرفت ہو جاتی ہے, بڑا جرم. اسلامی نظام یہ نہیں ہے, الہی قانون میں, الہی نظام میں حق حق ہے, باطل باطل ہے, اپنا ہو یا پرایا فرق نہیں ہے. اپنا باپ بھی اگر باطل پہ چلا گیا ہے تو اس کے خلاف بولنا ہے. میں قرآن کی آیتیں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اگر آپ مومن ہیں, اگر آپ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ نہ دیکھیے کہ آپ کا رشتہ دار کون ہے, آپ کا دوست کون ہے, یہ دیکھیے کہ حق پر کون ہے. آپ کا دشمن بھی اگر حق پر ہے, کوئی ضروری تو نہیں نا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمیشہ باطل ہی پر ہو. اگر آپ کا دشمن بھی حق پر ہے تو آپ اس کا ساتھ دیجئے, اگر آپ کا دوست بھی باطل پر ہے تو آپ اس کے خلاف اقدام کیجئے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ, کل جس نے مدد کے لیے پکارا تھا وہ يَسْتَصْرِخُ, موسیٰ کو مدد کے لیے پکار رہا. فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ, تو کیا ہر ایک سے لڑا کرتا ہے. خیر پھر اس کے بعد جناب موسیٰ آگے بڑھے, مکہ اٹھائے ہوئے, دھمکی دیتے ہوئے دونوں کو الگ کرنے کے لیے. یہ سمجھا یہ جو کل تک شیعہ ہونے کا دعوے دار, یہ سمجھا شاید اب کی موسیٰ ہمیں مارنے آ رہے ہیں. موسیٰ کے مکے کی طاقت تو کل دیکھ چکا تھا. جیسے ہی دیکھا کہ موسیٰ آگے بڑھ رہے, موسیٰ کو تو نبی مانتا تھا نا, موسیٰ کو تو پیغمبر مانتا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ کے عمل کے آگے سر جھکا دیتا, چاہے موسیٰ اسے مارنے ہی کیوں نہیں آ رہے تھے. جبکہ موسیٰ اس کو مارنے نہیں آ رہے تھے, موسیٰ تو آ رہے تھے اسی دشمن کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَا بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا
موسیٰ نے جیسے ہی یہ چاہا کہ اس پر حملہ کریں جو دونوں کا دشمن تھا، موسیٰ کا بھی دشمن تھا، اس کا بھی دشمن تھا، اس نے سمجھا کہ شاید موسیٰ ہم پہ حملہ کرنے آ رہے، اس نے فوراً پالا بدل دیا۔ اب دوست موسیٰ، ابھی تک تو موسیٰ کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اب پالا بدل کے موسیٰ کے دشمنوں میں شامل ہو گیا۔ فقال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل ایک بے گناہ کو مار چکے ہو۔ شور کرنے لگا ایھا الناس، یہ موسیٰ قاتل ہے، کل موسیٰ نے ایک بے گناہ کو مارا تھا۔ ابھی تک تو عاشق موسیٰ بن رہا تھا، ذرا سا حالات بدلے، جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ موسیٰ اس کے خلاف اقدام نہ کر دیں، جہاں اپنے کو خطرے میں دیکھا امام کو چھوڑ دیا۔ حالات بدلے، ایمان بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، کہنے لگا اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ یہ نبوت کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے، سب ڈھکوسلا ہے۔ تم تو چاہتے ہو، ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہو، کرسی حاصل کرنا چاہتے ہو، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ابھی تو شیعہ ہونے کا دعوے دار تھا۔ قرآن کہتا یہ وہ شیعہ ہیں جن کا تشیع قبول نہیں ہے، یہ قابل مذمت شیعت ہے، یہ قابل تعریف شیعت نہیں ہے۔ قابل تعریف شیعہ کا پھر تعارف کراتا ہے قرآن، اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ ابراہیم کو بھی کہتا ہے جناب نوح کے شیعہ تھے جناب ابراہیم، لیکن جناب ابراہیم وہ شیعہ تھے کہ جس کے شیعہ تھے اس کے آگے خاضع تھے، اس کی اطاعت ہمہ وقت کیا کرتے تھے۔ شیعہ جو واقعاً ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ امام کا عمل ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف۔ ہمارے حق میں ہے تب بھی وہ ہمارے امام ہے، ہمارے خلاف ہو جائے تب بھی وہ ہمارے امام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، پانچویں امام اور چھٹے امام کا جو دو اماموں کا دور گزرا ہے، یہ وہ دور ہے جب حکومت کا پریشر امام پر سے کم ہو گیا تھا، ورنہ ہر امام حاکموں کی طرف سے دباؤ میں تھا، پریشر میں ہوتا تھا ہر امام۔ لیکن یہ دو اماموں کا زمانہ جو گزرا ہے، پانچویں امام اور چھٹے امام کا، چونکہ یہ وہ دور ہے جب بنی امیہ اور بنی عباس ٹکرا رہے تھے، بنی عباس کی آمد تھی، بنی امیہ رخصت ہو رہے تھے، دونوں میں خونریز جنگیں چل رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ ائمہ ان دونوں اماموں سے تھوڑا غافل ہو گئے تھے، تھوڑا پریشر کم ہو گیا تھا، دباؤ گھٹ گیا تھا۔ شیعہ بھی سانس لے رہے تھے، شیعوں کو بھی سانس لینے کا موقع مل گیا تھا، ان پر بھی دباؤ کم ہو گیا تھا، پریشر کم ہو گیا تھا۔ پانچویں اور چھٹے امام کو جب موقع ملا تو انہوں نے علم کے دریا بہا دیے، وہ 4000 5000 شاگرد تیار کیے، یونیورسٹی جو قائم کیا وہ اسی زمانے میں ہے جب ان کے اوپر دباؤ کم تھا، پریشر کم تھا۔ ورنہ بقیہ سارے امام کے ساتھ تو جو ہمیشہ ہوتا رہا، لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، امام کے قریب کسی کو آنے نہیں دیا جاتا تھا، یا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، جیسا کہ 7ویں امام کے ساتھ ہوا کہ 14 سال امام قید خانے میں رہے۔ اب لوگ ذرا کھل کر کے اپنے کو شیعہ کہنے لگے تھے، پہلے شیعہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، قیمت چکانی پڑتی تھی، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو اپنے کو شیعہ کہنے کی ہمت کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں لوگ اپنے کو شیعہ 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 تو ہر طرف شیعہ نظر آنے لگے۔ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس، آ کے کہتا ہے مولا آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں، آپ حکومت پہ قبضہ کیوں نہیں کرتے، اٹھیے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے، آپ کا حق ہے۔ حق تو ہے امام کا۔ امام نے کہا نہیں بھائی ہمارے پاس حالات نہیں ہیں، ہمارے ساتھی نہیں ہیں، انصار نہیں ہے، ظاہر سی بات حکومت بغیر انصار اور ساتھی کے تو حکومت نہیں کی جا سکتی۔ مولا کائنات نے بھی جب حکومت قبول کیا تھا، چونکہ ساتھ دینے والوں نے اعلان کیا تھا ساتھ دینے کا،
مولا خود فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقر علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها بکاس اولها. اگر یہ مدد کرنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا، ہر طرف لوگ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں آپ کی حمایت کے لیے، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، اگر یہ ہجوم نہ ہوتا اور وہ عہد و پیمان جو اللہ نے علماء سے لیا ہے کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی بھکمری پہ خاموش نہ بیٹھے، تو میں حکومت کبھی قبول نہ کرتا. حکومت کیوں قبول کیا؟ ساتھ دینے والے موجود. وہ کہتا ہے مولا آپ اٹھتے کیوں نہیں؟ آپ کا حق ہے حکومت پہ قبضہ کیجئے، انقلاب لائیے، تحریک چلائیے. امام نے کہا نہیں بھائی ہمارے ساتھ ساتھی نہیں ہیں. ارے مولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ سارا سب آپ کے شیعہ ہیں، سب آپ کا چاہنے والے، ہر طرف آپ ہی کا نام ہو رہا ہے، سب لوگ آپ کے حکم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں. امام نے کہا اچھا. تندور جل رہا تھا، امام نے کہا کود جاؤ اس کے اندر. مولا مذاق مت کیجئے، مولا مذاق مت کیجئے. نہیں مذاق نہیں، کود جاؤ. ارے نہیں مولا ابھی تک تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے جانثار ہیں، جان قربان کرنے کو تیار ہے، آپ کے حکم پر جان قربان کر دیں گے. نعرہ بعض لوگ لگاتے ہیں نا سید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، تو واقعاً جان قربان. کود جاؤ، جان ہی تو قربان کرنے کی بات ہو رہی ہے. تیار نہیں ہوئے. اتنے میں ہارون مکی آ گئے. ہارون تنور میں کود جاؤ، جلتا ہوا تنور میں کود جاؤ. ہارون نے پوچھا بھی نہیں مولا ماجرا کیا ہے، کچھ نہیں، بس مولا کا حکم ہے. شیعہ یہ ہوتا ہے نا، شیعہ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ مولا کے اس حکم سے ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ہماری جاب کا کیا ہوگا، ہماری رشتہ داریوں کا کیا ہوگا، ہمارے تعلقات. نہیں کچھ نہیں. ہاں یہ جان لینا ہے کہ مولا کا حکم ہے یا نہیں. اگر مولا کا حکم ہے پھر ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے، چونکہ یہ مولا ہے، مولانا نہیں ہے. مولانا کے حکم کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے بھائی پتہ نہیں مولانا نے صحیح حکم دیا ہے غلط حکم دیا ہے، کیونکہ مولانا کے حکم میں تو شک تو کیا جا سکتا ہے نا، لیکن مولا کے حکم میں وہاں تو شک کی گنجائش نہیں نہ ہے. معصوم ہے مولا. بس پتہ چل جائے کہ یہ حکم مولا ہے، پھر نہیں دیکھنا ہے تو پھر ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اس طرح سے تو ہم فقیر ہو جائیں گے، بھیک مانگنے پہ لگیں گے. کچھ بھی ہو جائے، بھوکے مر جائیں گے، مر جائیں. ابو ذر بھوکے مرے کہ نہیں مرے؟ جناب ابو ذر بھوک سے مرے نا. جناب ابو ذر نے جب حق کا پرچم بلند کیا، حکومت وقت نے ان کو جلا وطن کر دیا، جلا وطن کر کے ربضہ بھیجا جہاں پینے کا پانی بھی نہیں تھا، کھانا تو دور کی بات. چٹیل میدان صحرا، وہاں بھیجا ہی تھا مرنے کے لیے. ابو ذر نے ہتھیار نہیں ڈالا، ایک معافی نامہ لکھ دیتے، قصہ تمام تھا. سونے میں تول دیتی حکومت وقت ان کو، کیونکہ ابو ذر کا بڑا مقام تھا نا. پیغمبر نے فرمایا تھا کسی شخص پر آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جس حکومت کی طرف جس کی طرف ابو ذر کھڑے ہو جائیں اس کی صداقت کا تو یقین ہو جائے گا نا. ابو ذر نے معافی نامہ نہیں لکھا، بیوی مر گئی بھوک سے، بیٹا مر گیا ابو ذر کی نگاہوں کے سامنے، بھوک سے تڑپ کے مر گیا. یہاں تک کہ خود ابو ذر نے بھی دم توڑ دیا بھوک سے. بیٹی بھی مر جاتی اگر جناب مالک اشتر کا قافلہ نہ آ گیا ہوتا. ادھر سے قافلہ گزر رہا تھا مالک اشتر کا، انہوں نے دیکھا ابو ذر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹی باپ کے سرہانے کھڑی ہوئی ہے. جناب مالک اشتر نے جناب ابو ذر کو دفن کیا اور بیٹی کو اپنے ہمراہ لے کر کے چلے گئے. تو شیعہ پھر یہ نہیں دیکھتا، جیسے ہی کہا ہارون تنور میں کود جاؤ تو انہوں نے کود گئے. اب امام ان سے بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ بام سے بات کر رہے ہیں مگر ان کا تو حواس واختہ ہے یار، فرا وہاں ہے وہاں اس کا کیا ہوئی. تو عجیب امام ہے، ہم تو ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، یہ تو دنیا ہی میں جلا دے رہے ہیں، یہ تو دنیا ہی میں جلا دے رہے ہیں، پھر آخرت میں کیا ہوگا.
جو کچھ تھوڑا بہت ایمان تھا وہ سب رخصت ہو چکا ہے، پریشان۔ آخر میں جب کچھ دیر گزر گئی تو امام نے کہا آؤ ذرا دیکھتے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ اب جب امام آئے تنور کے اوپر تو کیا اس نے دیکھا کہ یہاں ابراہیم نہیں ہے، فخر ابراہیم کا غلام ہے۔ فخر ابراہیم کا غلام تنور میں بیٹھا ہوا ہے، آگ گلزار بن گئی ہے، آگ پھول بن گئی ہے۔ ایسے بات ہے، امام کا حکم جب ہے تو مصلحتوں کو تو وہی جانتا ہے نا۔ شیعہ وہ نہیں ہے کہ جہاں پر اگر ہمارے فائدے میں فائدہ تو ہے مگر فائدہ کہاں کا؟ ابھی کا فائدہ، ایک دن کا فائدہ یا سال بھر کا فائدہ؟ دنیا کا فائدہ کہ آخرت کا فائدہ؟ دنیا کی زندگی 4 دنوں کی ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ یقیناً امام کا کوئی حکم فائدے سے خالی نہیں ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں طے کرنا ہے کہ بھی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، بس امام کا حکم ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ شیعہ علی ہے، اب ظاہر دیکھو شیعہ علی ہے، معصوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شیعہ علی سے خطا ہو جائے، لیکن شیعہ علی سے خطا جب ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ توبہ ہی نہیں، چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں سزا مل جائے تاکہ آخرت میں جائے تو پاک و پاکیزہ ہو کر کے جائے۔ کیونکہ دیکھیے اگر جرم کیا ہے تو سزا تو ملے گی، چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا۔ توبہ بھی ہے ایک دروازہ، لیکن توبہ کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ حتماً خطا معاف ہو جائے گی۔ امکان ہے خطا کے معاف ہو جانے کا، بٹ یقین تو نہیں نہ ہے کہ خطا معافی ہو جائے گی۔ خطا کے توبہ کے بھی بہت سارے شرائط ہیں، پتہ نہیں شرائط پورے ہوئے نہیں ہوئے، تو بہت سارے افراد گنہگار وہ تھے جن سے اگر جرم ہو جاتا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ دنیا ہی میں ان کو سزا مل جائے، کیونکہ ایک جرم کی سزا 2 مرتبہ نہیں ملتی ہے۔ اگر دنیا میں اسلامی سزا مل گئی پھر آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے۔ دنیا کی سزا معمولی ہے، آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ یدوم بقاؤہ وتطول مدتہ، دنیا کی سزا محدود ہوتی ہے نا، دنیا ہی محدود ہے، مگر آخرت کی سزا تو لا محدود ہے۔ لہذا بہت سارے مجرمین آتے تھے، طہرنی، مجھے پاک کر دے، پاک کر دے۔ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے جو چوری کے گناہ کا مرتکب ہو گیا، چوری کے گناہ کا مرتکب پکڑ کے لایا گیا مولا کی عدالت میں، مولا کی حکومت تھی اس زمانے میں، مولا کی عدالت میں آیا، اسے پوچھا مولا تم نے چوری کی ہے؟ جی مولا۔ نہیں دیکھو 3 دفعہ لیا جاتا ہے اقرار نا، اسلام میں 1 دفعہ کا اقرار کافی نہیں ہے، 3 دفعہ اقرار، اگر 3 دفعہ اقرار کر لیا تو ظاہر سے بات پھر تو مجرم مان لیا جاتا ہے۔ مولا نے کہا دیکھو تم مجبور نہیں ہو اقرار کرنے پر، یہاں کی طرح سے نہیں کو ڈنڈا مار مار کے اقرار لیتے، 3rd ڈگری کا استعمال کیا جاتا ہے قبولوانے کے لیے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، 3rd ڈگری اسلام میں نہیں ہے۔ 3rd ڈگری سے تو بے گناہ بھی اپنا گناہ مان لیتا ہے نا، کیا کرے گا بیچارہ، بعد میں جو سزا ہوگی وہ دیکھی جائے گی، ابھی کی سزا تو بچ جائیں، 3rd ڈگری نہیں ہے اسلام میں۔ مولا نے کہا کہ سمجھ بوجھ کے اعتراف کرنا، کہا نہیں مولا ہاں میں نے سب سوچ لیا ہے، میں نے چوری کیا ہے، 3 دفعہ اعتراف کیا، اب ظاہر سے بات ہے کہ ہاتھ تو کٹنا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، ہاتھ کٹ گیا، باہر نکلا عدالت سے، خون ٹپک رہا ہے ہاتھوں سے، باہر اپوزیشن والے کھڑے ہیں، اپوزیشن تو عام طور سے ایسے موقع کے انتظار میں رہتی ہے نا، پارٹی ورکر کو توڑنے کے لیے، ایسے مواقع تو ہوتے ہیں ورغلانے کے لیے۔ وہاں پر خارجی کھڑا ہوا ہے، نام بھی بڑا عجیب ہے، ابن کوا، کوے کی اولاد، ابن کوا کھڑا ہوا ہے۔ جیسے اس نے آتے ہوئے دیکھا کہ بہترین موقع ہے علی کے چاہنے والے کو علی کا دشمن بنانے کے لیے، بہترین موقع ہے۔ پوچھنے لگا من قطع یدک، یہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اب
جواب میں تو انتظار ہے نا، جل بھون کے کہے گا ارے وہی جو بڑے عدل کا جو ہے ڈنکا پیٹتے ہیں فلاں کرتے ہیں، ہاں اپنوں کو نہیں پوچھتے، کچھ تھا کہ کچھ جل بھون کے کہے گا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ شیعہ ہے، واقعی شیعہ ہے، خطا ہو گیا ہے، اپنی خطا پہ نادم ہے، شرمسار ہے، واقعاً تائب ہے۔ کہتا سننا چاہتا کس نے ہاتھ کاٹا؟ قطع یمینی سید الوصیین قائد الغر المحجنین اولی الناس بالمومنین علی ابن ابی طالب۔ السابق إلى جنات النعيم زوج فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى أبو الحسن المجتبى وأبو الحسين المرتضى، السابق إلى جنات النعيم المصادم الأبطال المنتقم من الجحال معطي الزكاة الهادي إلى الرشاد الناطق بالسداد، جحجاه مكي شجاع وفي۔ میرا ہاتھ وصیوں کے سردار نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ جنت میں جانے والے جو ہوں گے ان کی پیشانیاں سفید ہوں گی، سفید پیشانی والے جنتیوں کے سردار نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ جس کا اختیار ہے اس نے میرا ہاتھ کاٹا۔ نام سننا چاہتا ہے، ابو طالب کے بیٹے علی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، جنت میں سب سے پہلے جانے والے سردار نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، فاطمہ کے شوہر نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، وہ فاطمہ جو محمد مصطفیٰ کی دختر ہے۔ میرا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے بابا نے کاٹا ہے، حسین مرتضیٰ کے بابا نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اور سننا چاہتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، اس علی نے ہاتھ کاٹا ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین چٹا دے آتا تھا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے جو جاہلوں سے انتقام لینے والا ہے، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، اس علی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، اس علی نے میرا ہاتھ کاٹا جو با وفا سردار ہے، جو مکے کا رہنے والا سخی ہے۔ ابن قوہ کہتا کم بخت تیرا ہاتھ بھی علی نے کاٹا، تو علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ علی نے ہاتھ کاٹا تو ناحق تو نہیں نہ کاٹا ہے، علی نے اللہ کے حکم کے مطابق میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اسبغ بن نباتہ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے صحابی ہیں، مولا کے عاشق ہیں۔ اسبغ یہ واقعات دیکھ رہے ہیں، ماجرا سن رہے ہیں، آ کر کے مولا سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مولا ابھی جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے یہ واقعہ درپیش ہوا ہے۔ مولا نے واقعہ سننے کے بعد امام حسن سے کہا جاؤ اسے بلا لاؤ، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ لایا گیا امام کے دربار میں۔ امام نے کہا میں نے تیرا ہاتھ بھی کاٹا اور تو جا کے باہر میرا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ کہ مولا جو کہا سچ ہی تو کہا ہے میں نے، آپ نے میرا ہاتھ کاٹا، یقیناً میرا ہاتھ کاٹا ہے، لیکن آپ نے اپنی منشا اور اپنی مرضی سے نہیں کاٹا ہے، اس حکم کے مطابق کاٹا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ یہ میرا حق تھا، میری سزا تھی، میں نے جرم کیا تھا، آپ نے جرم کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ سزا ہمیں دی ہے۔ عزیزو چاہنے والا ہے، مداح علی ہے، جرم ہوا ہے تو سزا تو ملے گی، لیکن مداحی کا انعام بھی تو ملے گا۔ جرم کی سزا مل گئی۔ اب اچھا مولا نے اس کو قریب بلایا، اس کو ہاتھوں کو لے کر کے جوڑا، اس پر ایک کپڑا ڈال دیا، اس کے بعد مولا نے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے اس کے ہاتھوں کے بہتر ہو جانے کی دعا کی۔ کپڑا جو ہٹایا گیا تو دوبارہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ شیعہ وہ نہیں ہے جو حالات کو دیکھ کر کے اپنے ہاں فائدے میں ہے تو ہاں مولا ہے، جہاں تھوڑا تھا اپنے خلاف ہوا کو دیکھا
جہاں دیکھا کہ نہیں دنیا میں ہمارا نقصان ہونے جا رہا ہے. ایک اور شیعہ کا تذکرہ ملتا جس کا برعکس ہے. وہ شیعہ شاعر بھی ہے، مداح علی بھی ہے. جنگ صفین میں اس نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا، بڑے اشعار مولا کے شان میں کہے ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ بڑے مغرور ہو جاتے ہیں نا کہ اگر 4 شعر ہم نے پڑھ لیا مولا کے شان میں تو اب تو 7 خون ہمارے لیے معاف ہے، ہم کچھ بھی کرتے رہے. ہم تو مداح اہل بیت ہیں، ہم شاعر اہل بیت ہیں، قصیدہ خوان اہل بیت ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کا جو آپ نے اچھے کام کیے اس کا انعام ملے گا، لیکن جو برے کام کیے ہیں اچھے کام کی بنا پر برے کام آپ کے معاف نہیں کر دیے جائیں گے. اچھائی کی بنا پر 100 برائی کرنے کا آپ کو لائسنس نہیں مل گیا ہے. ہم نے محرم میں آنسو بہا لیا تو معاملہ تمام. ہمارے ایک دوست کہیں کسی علاقے میں مجلس پڑھنے گئے تھے، کہنے لگے محرم کی 7ویں 8ویں تاریخ تھی، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا جوتے پہنے ہوئے آیا اور آ کر کے وہ میرے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھ گیا. اور پھر کہنے لگا مولانا معاف کیجئے گا، بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پیر علی کا شاعر ہے، مداح علی ہے. جنگ صفین میں اہم رول ادا کیا ہے انہوں نے. رمضان کا مہینہ ہے، گھر سے باہر نکلے مسجد جانے کے لیے، ظہر کا وقت قریب تھا، ابھی ٹائم تھا، تھوڑا پہلے چلے جائیں گے، مولا کے ساتھ بیٹھیں گے، 2-4 باتیں سیکھیں گے، 2-4 نصیحتیں مولا سے سنیں گے. وقت پہلے مسجد کے راستے میں پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی. دوست بہت ضروری چیز ہے اور بہت خطرناک چیز بھی ہے. ہاں، دونوں چیزیں ہیں. دوست کے بغیر انسان نہیں رہ پاتا اور دوست کا بڑا اثر ہوتا ہے. حدیث میں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے ہی مذہب پہ چلتا ہے. نام الگ الگ ہوتا ہے، یہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، یہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، لیکن عملاً دونوں کا کیریکٹر ایک ہی ہو جاتا ہے. لہذا حدیثوں میں ہے کہ بہت سمجھ بوجھ کے کسی کو دوست بنانا. پرانا دوست مل گیا، ارے بھائی کہاں ہو تم نجاشی؟ یار ملتے نہیں، یاروں کو بھلا دیا، آؤ چلو گھر بیٹھتے. کافی مدت کے ارے نہیں بھائی میں نماز میں جا رہا ہوں. میں یار تم لوگوں میں یہی تو اچھی بات نہیں ہے. ایکسٹریمسٹ ہونا اچھی بات نہیں ہے. اتنا بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھ لینا، کچھ یاروں کا بھی تو حق ہوتا ہے، کچھ دوستوں کا بھی حق ہوتا ہے. ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے نماز میں، چلو تھوڑی دیر. خیر اتنا ان کو وسوسہ کیا، یوسوسو فی صدور الناس، اس خناس نے. چلے گئے اس کے گھر. جب گھر پہنچے تو اس نے دسترخوان لگا دیا. رمضان کا مہینہ ہے، ظہر کا وقت ہے، یہ کیا؟ میں روزے سے ہوں. ارے یار تم لوگ خدا کے سلسلے میں اتنا بدگمان کیوں ہو؟ اتنا ڈراؤنا تم لوگوں نے خدا کو بنا رکھا ہے. اب اتنا دن روزہ رکھا ہے، ایک دن نہیں رکھو گے، تھوڑا سا کھا لو گے، دوست کا دل رکھ لو گے. کچھ خدمت بشر بھی تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ انسانیت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اتنا ان کو وہ کیا کہ وہ آ گئے، فریب میں آ گئے، کھا لیا. کھانا ہونا کھا چکے جب اس نے لا کر کے بوتل رکھ دی. کہا یہ کیا؟ دماغ خراب ہے، شراب. ارے یار یہ بڑی پرانی شراب ہے، اسپیشل تمہارے لیے ہے. بہت. اب شراب کے قصیدے پڑھے جانے لگا. نہیں حرام ہے، گناہ ہے. پھر یار وہی بات ہے بھیا، اگر تم گناہ کرو گے نہیں تو خدا معاف کس کو کرے گا؟ خدا غفار ہے کہ نہیں ہے؟ غفور الرحیم ہے کہ نہیں ہے؟ جب کوئی گناہ ہی نہیں کرے گا تو خدا معاف کس کو کرے گا؟
تو خدا غفور ہے اسی لیے تاکہ تم گناہ کرو تو وہ معاف کرے. ورغلایا ان کو، ورغلایا، تیار ہو گئے پینے کے لیے. اچھا وہ تو پینے کا عادی تھا، تھوڑی بہت تو شراب اس پر اثر بھی نہیں کرتی تھی. انہوں نے کبھی پیا نہیں تھا، تھوڑی سی پینے سے چڑھ گئی. اب لگے اول فول بکنے، شور ہنگامہ. مسجد کے قریب گھر تھا، آواز مسجد میں پہنچ گئی. مولا نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ کسی جانکار نے کہا وہ آپ کا شاعر نجاشی مست ہو گیا ہے، شراب پی ہے اس نے. ظاہر سی بات ہے، علی نے سنا شراب پی ہے، چھوڑیں گے تو نہیں نا اسے. بھیجا گیا اپنے ذمہ داروں کو، کارندوں کو، وہ تو خیر بھاگ گیا. یہ جو ہے دھر لیے گئے. اب یہ ہے کہ کوڑے لگیں گے. سفارشیں شروع ہو گئی، مولا یہ تو اپنی پارٹی کا ہے، اس کو معاف کر دیجئے، بڑی بدنامی ہوگی اس کی. کوڑے تو کھلم کھلا لگیں گے نا، اعلان لگیں گے، رسوائی ہوگی، بدنام ہو جائے گا. گھر والے قبیلے والے سب آ رہے ہیں. سب مولا کہتے نہیں، اپنا ہو یا پرایا، جرم تو جرم ہے نا. جرم ہے، اپنا کرے یا پرایا کرے، جو سزا ہے وہ مل کے. یہی تو عدل ہے نا، عدل تو یہی ہے، ورنہ وہ تو ظلم ہو جائے گا. جو بنی امیہ کیا کرتے تھے، جو اس سے پہلے کی حکومتیں کیا کرتے، جو اس کی بعد کی حکومتوں نے کیا ہے کہ غیر چھوٹا بھی جرم کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے. اپنا کتنا ہی بڑا گناہ کر جائے، کتنا ہی بڑا جرم کر جائے، اسے کوئی نہیں پوچھتا. اور یہ تصور ہم لوگ بھی لوگ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے چونکہ مولا کو مان لیا ہے، مولا کے شیعہ ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، اب ہم چاہے کتنا بھی جرم کریں مولا تو ہماری شفاعت کر ہی دیں گے. شفاعت ہے مگر مطلق شفاعت نہیں ہے. شفاعت انہی کی کریں گے جن کی شفاعت کی اللہ اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کی اجازت دے گا خدا، اس کا بھی ایک شفاعت کا بھی ایک قانون ہے، بلا قانون نہیں ہے شفاعت. پہلے پکڑ کے لایا گیا، مولا نے سزا دی، ناراض ہو گیا، خفا ہو کر کے علی کو چھوڑ کے معاویہ کے پاس چلا گیا نجاشی. ہم جیسے نجاشی کے آنے کی خبر معاویہ کو ملی، معاویہ نے بڑا زبردست استقبال کیا. مخالف پارٹی کا ورکر ٹوٹ کے آیا نا. ابھی ہمارے یہاں بھی جو ہے نا، ادھر کا جب ادھر جب جاتے ہیں دل بدلی ہوتی، کتنا اچھا استقبال ہوتا ہے، خوب ہار پھول پہنایا جاتا ہے نا. معاویہ نے زبردست استقبال کیا، پارٹی دے دی ان کے لیے. ایک شام نجاشی کے نام پارٹی دی گئی. بڑے بڑے فوج کے کمانڈرز کو بلایا گیا، قبائل کے سردار کو بلایا گیا. زبردست پارٹی، شراب بھی شراب چل رہی ہے. نجاشی تھے، معاویہ نے کہا پیو جتنی پینی ہے، یہاں علی نہیں ہے جو تھوڑی سی پینے پر سزا دے دیں گے. خوب دعوت چل رہی ہے، بہترین انتظام ہے. جب پارٹی اپنے شباب پر، اپنے عوش پر پہنچ گئی تو معاویہ نے نجاشی سے کہا، نجاشی تم نے علی کے شان میں اتنے سارے شعر کہے ہیں، اتنی فضیلت علی بیان کی تم نے، مگر علی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہارا چھوٹا سا گناہ معاف نہ کر سکے. ایک میں ہوں، تم نے میرے خلاف اتنے اشعار کہے، مگر میرا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اتنی بڑی پارٹی دی ہے. اب کچھ ہماری شان میں بھی شعر کہہ دو، خدا نہ کرے کسی کا ضمیر مر جائے. ابھی نجاشی کا ضمیر مرا نہیں تھا، ناراض تو ہو گیا تھا، خلاف ہو گیا تھا، مگر ضمیر مرا نہیں تھا. جب معاویہ نے کہا کچھ اشعار میری شان میں کہو، اصرار کیا معاویہ نے، نجاشی کھڑے ہوئے. ایھا الناس، سنو، میں نجاشی ہوں، میں علی کا شاعر ہوں، میں علی کا مداح ہوں، علی کے عدل سے بھاگ کے معاویہ کے ظلم کے سائے میں پناہ لینے آیا ہوں. وہ چاہ رہا تھا کہ علی کے خلاف بولے، وہ علی کی تعریف کرنے لگا. علی کے عدل سے بھاگ کے آیا ہوں.
میں نے ایک گناہ کیا، علی نے میرے گناہ کو معاف نہ کیا۔ علی کی نگاہ میں اپنا اور پرایا برابر ہو جاتے ہیں، جرم کے معاملے میں، سزا کے معاملے میں۔ تو شیعہ وہ ہے کہ جو حالات کو دیکھ کر کے اہل بیت کا ساتھ نہ دے، اگر اہل بیت کا ساتھ دینے سے کچھ ملے گا ہمیں تو ساتھ دیں گے، اور اگر کچھ قربان کرنا پڑے گا تو ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر اہل بیت کا نام لینے کی بنا پر کاروبار پہ آنچ آتی ہے، بزنس پہ آنچ آتی ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کرنے کے سلسلے میں دنیا میں نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں تو ہم ساتھ نہیں رہیں گے، ہم ساتھ نہیں رہیں گے۔ کربلا میں حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اچھے حالات کے فقط ساتھی نہیں تھے، فی السراء والضراء، اچھے حالات میں بھی ساتھ ہیں، برے حالات میں بھی ساتھ ہیں۔ کربلا میں جو امام حسین کے ہمراہ تھے انہیں معلوم تھا کہ حسین کا ساتھ دینے کی قیمت کیا چکانی پڑے گی، کیونکہ حسین نے ہر ایک کو بتا دیا تھا نا، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا تھا، بتا دیا تھا جو میرے ساتھ رہے گا مارا جائے گا، سب کو بتا دیا تھا، اور سب کو آزادی بھی دے دی تھی کہ دیکھو یہ ہمارے جان کے دشمن ہیں، تم اگر ہمارا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہو گے تو یہ تمہیں روکیں گے نہیں، خوشی خوشی تمہیں راستہ دے دیں گے۔ چلو اچھا ہوا فاطمہ کا لال تنہا رہ گیا، مگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ حسین کا ساتھ دیں گے تو شہید کی، کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، حتیٰ وہ خواتین جو اپنے شوہروں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، میں بات جناب زینب کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات ام کلثوم کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ کی کر رہا ہوں، میں بات وہب کی ماں اور وہب کی زوجہ کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا تعلق تو خاندان عصمت سے نہیں تھا، لیکن یہ خواتین جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے وارثوں کی شہادت کے بعد ہمیں اسیر کر لیا جائے گا، کوئی چھوڑ کے کربلا جانے کو تیار نہیں ہوا، اور کسی نے بھی کمزوری نہیں دکھائی، کوئی جھکا نہیں۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، طرح طرح کی صعوبتیں، طرح طرح کی سختیاں ان خواتین نے برداشت کی ہے۔ جتنا بڑا جہاد کربلا میں شہید ہو جانے والے مجاہدوں کا تھا، اس سے کم جہاد جو ہے اسیر ہو جانے والی خواتین اور بچوں کا نہیں ہے۔ کن کن مصیبتوں سے یہ بچے اور یہ خواتین گزری ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اپنے باپ سے جدا ہو جانا کوئی معمولی مصیبت تو نہیں ہے، خصوصاً جناب سکینہ کے لیے۔ جناب سکینہ باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، ہر وقت باپ کو یاد کرتی تھی، باپ کو یاد کرتی تھی۔ عبداللہ بن طاہر دمشقی روایت کرتا، یہ یزید کا ندیم تھا، یزید کا محرم اسرار، محرم راز، اس کے خلوتوں کا مونس تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اسرا کے شام آ جانے کے بعد سے یزید ہمیشہ بے چین اور بے قرار، راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی تھی، مجھے اپنے پاس روک لیتا تھا قصہ کہانی سنا کر کے کسی طرح اسے نیند آ جائے۔ کہتا ایک رات یزید بڑا بے چین تھا، بڑا بے قرار تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ آج میں بہت زیادہ غمزدہ ہوں، نہ مجھے بات کرنے کا حوصلہ ہے نہ مجھے نیند آ رہی، تو مجھے اپنی آغوش میں سلا دو۔ کہتا اس کا سر میں نے اپنی گود میں رکھا، قصے کہانی اس کو سناتا رہا یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ وہ میری آغوش میں سو رہا تھا۔ قید خانہ جہاں پر اسرا کو رکھا گیا تھا وہ محل کے پیچھے ہی تھا۔ اچانک قید خانے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بیویوں کے رونے کی آواز جو آئی تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ نہ جانے اس ملعون نے کون سا نیا ظلم کیا ہے ان کے ساتھ، لگتا ہے شاید قید خانے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے جو سب بیویاں رو رہی ہیں۔ امام حسین کا سر بھی تشت پہ وہی رکھا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر جب سر حسین پہ پڑی، میں نے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔
حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اولادنا، اللہم ہؤلاء اکبادنا، اے اللہ یہ میرے بچے ہیں، اے اللہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دفعہ گھبرا کر کے یزید کا سر میں نے بستر پہ رکھا اور خود چھت کے اوپر گیا، دیکھو کہ ماجرا کیا ہے، یہ کیوں وہاں گریا کیوں ہو رہا ہے، حسین کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہتا ہے جب میں چھت پہ آیا تو میں نے دیکھا ایک بچی زمین پہ تڑپ رہی ہے، بیویاں بچی کے ارد گرد کھڑی ہوئی وہ بھی نوحہ ماتم کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ایک بیوی نے بتایا اس بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، اب خواب سے جاگنے کے بعد فریاد کر رہی ہے، یا ہمتی یا اخت ابی این ابی، این ابی، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ ابھی میرا بابا میرے پاس آیا تھا۔ ندیم کہتا ہے میں نیچے آیا تو یزید بھی جاگ چکا تھا، رونے کی آواز سن کر کے بڑا گھبرایا، اسے پوچھا ماجرا کیا؟ میں نے بتایا کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، بابا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ یزید نے کہا اچھا یہ سر وہاں بھیج دیا جائے، شاید بچی کو قرار آ جائے۔ جیسے ہی حسین کا سر قید خانے میں آیا، بیویوں نے آگے بڑھ کے سر کا استقبال کیا، محاصرہ کر کے حسین کا ماتم کرنے لگی۔ سکینہ کی نظر جب سر پہ پڑی پوچھنے لگی من راس راس من، یہ کس کا سر ہے؟ جواب ملا ہاذا راس ابی، کہ تیرے بابا حسین کا سر ہے۔ سکینہ آگے بڑھی، باپ کے سر کو آغوش میں لیا، یا بتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ یا بتا من الذی خذب لحیتک، اے بابا آپ کی داڑھی کس نے آپ کے خون سے رنگین کر دی؟ اے بابا میں کس کے سہارے جیوں گی؟ روتے روتے سکینہ نے اپنا رخسار حسین کے رخسار پر رکھ دیا۔ کچھ دیر رونے کی آواز آتی رہی، پھر اچانک آواز آنا بند ہو گئی۔ زینب سمجھی شاید بچی کو نیند آ گئی ہے، جا کے وہ شانہ ہلایا تو کیا دیکھا، سکینہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ ایک تازہ غم اہل بیت اطہار کے لیے، اجرکم اللہ سید سجاد کے لیے ایک نئی مصیبت، کیسے بہن کی قبر کھودے، کیسے بہن کو زبرد خاک کرے، ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بڑی بیڑیاں، کسی طریقے سے قبر تیار ہوئی۔ سید سجاد بہن کا لاشا لے کے قبر میں اتارنا چاہ رہے، اچانک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بیٹا سجاد، میری سکینہ میرے اس پہ بول کر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کہ ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم ہر حال میں اپنے امام کے مطیع و فرما بردار رہیں۔ پالنے والے ہماری اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل مطلق ہماری اطاعت ہو، چاہے وہ ہمیں اپنے فائدے میں نظر آئے یا اپنے خلاف۔ بابو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔
معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے، شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ کی نہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا تیرا ہے۔ تیری سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے۔ بس ایک بار جو آ کر ملو تو سو جاؤں، میں اپنے باپ کے سر پر نثار ہو جاؤں، اکھڑتی سانسوں کو اب انتظار تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، جہاں میں قید لگے تماچے تو بے ہوش غم سے ہو جاؤں، بڑھے تماچوں کی شدت تو ہوش میں آؤں، یہی ہے رات میری اور یہی سویرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا تمنا دل سے رہائی کی مٹ گئی بابا، مدینے جانے کی حسرت نہیں رہی بابا، مجھے یہ لگتا ہے اب قید میں بسیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا اندھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں لائن ماری تھی بات تیرے لبوں پہ چھڑی، تو چلتے نہ کیسے میں منہ کے بل زمیں پگری، جو حال تیرا ہوا تھا وہ حال میرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا اندھیرا ہے،
جہاں میں کہہ تڑپ کے کہتی تھی اکبر یہ لاڈلی شہ کی، میں کیا بتاؤں مجھے پوچھتے ہیں یہ شامی، اسیر ساتھ تیرے کون کون تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا یہ روک کے بولی سکینہ، میں اب کہاں جاؤں، یہ روک کے بولی سکینہ، میں اب شہید ہو گئے بابا، میں اب کہاں جاؤں، یہ رو کے بولی سکینہ، میں اب کہاں جاؤں، یہ رو کے میں یہ کیسی آئی تباہی، نہ بچ سکا کوئی، یہ کیسی آئی تباہی، نہ بچ سکا کوئی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں اب کہاں جاؤں، کوئی کاش جا کے کہہ دیتا، چچا سے میرے کوئی کاش جا کے کہہ دیتا، مجھے ستاتے ہیں یادا، میں اب کہاں جاؤں، یہ رو کے بھٹک رہی ہوں اندھیروں میں کب سے اے بابا، بھٹک رہی ہوں اندھیروں میں کب سے اے بابا، ملا نہ آپ کا لاشا، میں اب کہاں جاؤں، یہ رو کے میں اب کہاں جاؤں، یہ ایک نصیب سے آئی صدا ادھر آؤ، ایک نصیب سے آئی صدا ادھر آؤ، کہو نا اب یہ سکینہ، میں اب کہاں جاؤں، یہ رو کے بولی سکینہ، میں اب کہاں